बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। मेरी गुजारिश है कि ताज़ा तरीन वीडियोज़ अपडेट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का प्रोग्राम जो है वो मेरे कुछ दोस्तों की फरमाइश के ऊपर ये किया जा रहा है और वो फरमाइश ये है कि क्या रोज़ ग्रास और लूसन इकट्ठे लगाकर हम ज़्यादा ग़िज़ाई अहमियत का हामिल चारा हासिल कर सकते हैं या नहीं। आज इसके बारे में प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसलिए कि काफ़ी लोग इस मखमसे में मुब्तला हैं कि दोनों का मौसम आगे पीछे है और क्या हम ये करके हम दोनों फसलों को 5 साल और 10 साल और 6 साल हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आज मैंने आपको इसी के बारे में अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको जानकारी देनी है, इसलिए कि काफ़ी दोस्त यही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि मैं इसको अच्छे तरीके से आपके सामने मैं पेश कर सकूं। सामीन कराम, मैं आपको इन दोनों फसलों को इकट्ठे लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, इस बात से कतई नज़र मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने जो हमें फसलें दी हैं उसकी 3 अक़साम हैं। एक फसल तो है हमारे पास, उसे हम सीजनल कहते हैं, मौसमी। दूसरा लफ्ज़ जो है इंग्लिश में उसको कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, और उसका मकसद ये होता है कि थोड़े अरसे के अंदर आप उस फसल से जो पैदावार लेनी होती है वो ले लेते हैं। उसके अंदर दालें हैं, उसके अंदर बीन्स हैं, ये वाली चीज़ है, तो ये सीजनल फसलें कहलाती हैं। और इस सीज़न को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो फिर उसमें बरसीम भी आ जाती है, फिर गंदम भी आ जाती है। ये 70 दिन से लेके 120-130 दिन तक की जो फसलें हैं ये सारी इस सीजनल ग्रुप को कवर करती हैं। दूसरा हमारे पास जो फसलें हैं, दूसरी किस्म अल्लाह ताला ने जो हमें दी हैं उसे हम सालाना कहते हैं, यानी एक मरतबा आपने लगाना है और साल के बाद उसने ख़त्म हो जाना है, फिर साल के बाद आपको दोबारा बीज उसका लगाना पड़ेगा जब उसका मौसम आएगा। जंतर एक उसकी मिसाल है कि आप उसको फरवरी मार्च के अंदर लगाएं और वो अक्टूबर नवंबर तक आपको वो बीज दे के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। तीसरी चीज़ जो है, तीसरी फसलों की किस्म वो है कि जो आप एक मरतबा लगाएं और कई साल तक आप उससे बग़ैर बीज लगाए हुए आप उससे फसलें ले सकते हैं, पैदावार ले सकते हैं। उसमें एक मिसाल तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं और वो है गन्ना, कि आप गन्ने की फसल को लगाएं, फसल को काट लिया, आपने फिर दोबारा उसकी ज़िंदगी शुरू कर दी, आपको बीज लगाना नहीं पड़ा, पोरियाँ लगानी नहीं पड़ी और वो फिर साल के बाद तैयार हो गया। और तीसरी चीज़ जो है इसी के साथ एक फ़सल है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है पिछले 10 सालों के अंदर, उसका नाम है रोड्स ग्रास। ये रोड्स ग्रास भी 10-12 साल तक चलती है। इसके अलावा और भी आपको ये सदाबहार और इसी से मुतालिक एलिफेंट ग्रास, ये इस किस्म की फसलें मार्केट में आई हुई हैं जो आप एक मरतबा लगाएं और उसके बाद आप उसको काटते रहें और उसकी देखभाल, उसकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करते रहें तो वो आपका साथ देगी। लूसन भी उसी के अंदर एक किस्म है। अब आजकल जो सवाल लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि लूसन और रोड्स ग्रास को हम इकट्ठे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ यूट्यूब के फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं, और उसी फ़ायदे के नज़र मैं भी आपसे मुखातिब हूँ, वहाँ एक कन्फ्यूजन भी है कि कुछ लोग जो हैं वो इस किस्म की बातें आकर छोड़ देते हैं, हालांकि उन्होंने ना फसल लगाई होती है ना उनको पता होता है। 2-4 लोगों से सुन के उन्होंने अपना एक प्रोग्राम तरतीब दे लेना होता है और उसके बाद लोग बेचारे परेशान होते हैं। तो मेरी गुजारिश मेरे किसान भाइयों और मेरे उन तमाम दोस्तों से जिन्होंने मुझसे सवाल पूछे हैं और मुझे टेलीफोन किया है, ये मेरा जवाब उन लोगों के लिए है कि आप सबकी सुने, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अक़ल भी दी है, अल्लाह ताला ने आपको समझ भी दी है, अल्लाह ताला ने मुशाहिदा की ताकत भी आपको अता की है। उसके बाद सारी चीज़ों को देखकर फ़ैसला आप ख़ुद करें। अब ये जो मौसम सितंबर का है, ज़रा आप गौर फरमाएँ, आपने सख्त सर्दी भी देखी है, आपने गर्मी भी देखी है, और इसके अंदर आपने अब चीज़ नोट की होगी कि इस वक्त 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता रातें बड़ी होती जा रही हैं, हर रोज़ 1 मिनट का आलमोस्ट फ़र्क पड़ता है, और 1 मिनट वो बड़ी होती जाएगी रात और दिन छोटा होता जाएगा। लेकिन ये एक आइडियल टाइम है रोड्स ग्रास की बिजाई के लिए।
ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یا آپ مارچ اپریل میں لگائیں، اور اس وقت بھی آپ ذرا غور کریں وہاں پر بھی دن رات برابر ہوتے ہیں، اور یا بہترین موسم سپٹمبر کا ہے، اس سپٹمبر کے اندر بھی دن رات برابر ہوتے ہیں۔ یہ وہ موسم ہے جہاں سے روڈز گراس چل کے آئی ہے۔ خط استوا کے اوپر تمام ایریاز کے اندر دن اور رات برابر ہوتے ہیں، یہ وہاں سے ہو کے آئی ہے۔ اب ایک مہینے کے بعد یہ آپ کا لسن کا موسم آ جائے گا، اکتوبر کے مہینے کے اندر آپ لسن لگائیں گے، تو لہٰذا ان دونوں کے فصلوں کی جو جرمینیشن ہے وہ تو بالکل ہو جائے گی۔ اب مخلوط فصلوں کا 1 ایکڑ کے اندر ایک جگہ پر فصلوں کے لگانے کے کچھ اصول ہیں۔ ان اصولوں کے اندر سے سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جو پیرینیل کراپ ہے، یعنی کہ جو سال ہر سال چلتی ہے، وہ پیرینیل کراپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے کہ ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے سورج کی روشنی کے لیے بھی، خوراک کے لیے بھی، ان کی ڈیوریشن کے لیے بھی۔ اسی لیے جب ہم گنے کی فصل کی بات کرتے ہیں تو اس میں لسن، اس میں سویا بین، اس میں دالیں، وہ تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ان فصلوں نے ختم ہو جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر گنا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روڈز گراس کے اندر آپ لسن لگائیں گے تو یہ دونوں فصلیں جو ہیں یہ سال ہر سال چلنے والی۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ستمبر میں لگا لی، آپ نے اکتوبر کے اندر اس کا ایک کٹ بھی لے لیا آخر کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے بیج جو ہے الفا کا لگا دیا۔ یہ دونوں جو ہے الفا ضرور جرمینیٹ کرے گا اور جرمینیشن کے بعد اپنا سفر شروع کر دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر سردیوں کا بڑا کم اثر ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے اور سردیوں میں اس کی پیداوار گرمیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب روڈز گراس جو ہے اکتوبر کے بعد سونے والے عمل میں چلا جائے گا، جسے کہتے ہیں ڈارمنسی، یعنی کہ وہ سونا شروع کر دے گا، اور نومبر، دسمبر اور جنوری کے اندر وہ بالکل سویا ہوا رہے گا، اور اس دوران جو ہے الفا کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن پھر ہوگا کیا کہ جب یہ مارچ اور اپریل کی بات آئے گی تو اس وقت یہ دوبارہ اپنی بڑھوتری کو اور گروتھ کو یہ تیز کرے گا۔ اب دوستی کہاں ہوتی ہے؟ دوستی وہاں ہوتی ہے جب دونوں پہلوان برابر کے ہوتے ہیں۔ جہاں ایک خوف کا عالم ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور دوسرا کمزور ہوتا ہے، وہاں دوستی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ کمزور کو جب موقع ملے گا وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، اور طاقتور کو جب موقع ملے گا وہ کمزور کو کھا جائے گا۔ روڈز گراس جو ہے وہ گرمیوں کے اندر سخت روبسٹ کراپ ہے، زبردست بھاگنے والی کراپ ہے، اس کے مقابلے میں وہ ڈبل بلکہ ٹرپل پیداوار دینے والی فصل ہے۔ اس لیے جو ہی مارچ اپریل آئے گا اس کی گروتھ اسٹارٹ ہو جائے گی اور یہ وہ جگہ لینی شروع کر دے گی جو جگہ الفا نے لی ہوئی ہے۔ تو روڈز گراس کے اندر اگر آپ ان دونوں کے طریقے کو دیکھیں تو روڈز گراس کا آپ کو طریقہ یہ نظر آئے گا کہ اس کا بیج پیدا ہوا، یہ اوپر چلا، اور اس نے دائیں بائیں دیکھنا ہے۔ اگر دائیں بائیں جگہ خالی ہوگی تو اس کے ٹلر جا کر اس دائیں بائیں والی جگہ کو پورا کریں، اور جب وہ ساری جگہ بھر جائے گی تو پھر یہ اوپر جانا شروع کر دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ روڈز گراس کا جب آپ بیج استعمال کریں تو پھر آپ کلو کو نہ دیکھیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑے وقت کے اندر آپ ساری جگہ کو کیسے گھیر سکتے ہیں تاکہ اس فصل کا ٹائم برباد نہ ہو دائیں اور بائیں کی جگہ کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں الفا سیدھے جانے والی فصل ہے، وہ وہیں کٹ کر اپنے بچے پیدا کرتی رہے گی اور اوپر چلتی رہے گی۔ اب یہ مارچ، اپریل اور مئی یہاں تک جو آپ کو چارہ ملے گا اس کے اندر روڈز گراس بھی ہوگی اور اس کے اندر الفا بھی ہوگا، اور مئی کے اندر روڈز گراس جو ہے وہ ڈومیننٹ ہونے شروع ہو جائے گی۔ اس ڈومیننٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چند ایک پودے جو ہیں الفا کے، لسن کے، وہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب یہ برسات کا موسم شروع ہو جائے گا تو آپ جو لوگ الفا اگاتے ہیں ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ برسات کے موسم میں اس کی پیداوار سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور یہاں تک ہو جاتی ہے کہ یہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور وجہ اس کی ایک اور بھی ہے، ایک تو سلو ڈاؤن والی کیفیت ہے اس کی، دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ویڈز کا، جڑی بوٹیوں کا ایک اور فلش آتا ہے، اور یہ اگر جڑی بوٹیوں کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر یہ اس کے مرنے کے امکانات زیادہ ہیں، اور اسی کے اوپر لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط قسم کا بیج دے دیا، بتایا گیا تھا 5 سال چلے گا، یہ تو 1 سال بھی نہیں چلا، یہ تو 8 مہینے کے بعد ختم ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہم روڈز گراس بھی لگا رہے ہیں۔ یہ روڈز گراس کی جب اس کی کمزوری کا وقت ہے تو روڈز گراس کی بڑھوتری کا بہترین ٹائم، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ آہستہ آہستہ یہ اس جگہ کو کور کر لے گا، اور سپٹمبر کے مہینے کے اندر آ کر یہ تمام الفا غائب ہو جائے گا اور اس کے اوپر صرف آپ کو روڈز گراس نظر آئے گی۔ لہذا میرے جو بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ روڈز گراس اور الفا اکٹھے لگا کر 5 سال اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ
بالکل ان کی غلط فہمی ہے، ایسی غلطی آپ نہ دہرائیں۔ لیکن جو میرے دوست بضد ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی یوٹیوب چینل دیکھا ہے، مجھے فلاں بڑے نے بتایا، فلاں سیانے نے بتایا، وہ لازمی طور پر 1 قلعہ اور 2 قلعہ لے کر اپنی خوش فہمی کو دور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ستمبر کے اندر وہ یہی بات کہیں گے کہ معاملہ ایسا ہی تھا کہ لگایا میں نے لوسن تھا، قیمتی بیج میں نے خریدا تھا اور وہ بیج بھی غائب ہو گیا اور فصل بھی غائب ہو گیا اور صرف روڈز گراس رہ گئی۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ فصلیں کچھ فصلوں کے ساتھ چل سکتی ہیں، مثلا برسیم جو ہے اس کے ساتھ سرسوں چل سکتی ہے، برسیم کے ساتھ جوا چل سکتا ہے، برسیم کے ساتھ رائی چل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے روڈز گراس کو یہ جو پیریڈ جس کی بات ہو رہی ہے، میں نے گندم کا بھی اس کے اوپر تجربہ کیا اور گندم بھی مجھے ملی، اور جب مارچ کے اندر گندم کے سیٹے نکل چکے اس وقت اس فصل نے اٹھنا شروع کیا، اور جب میں نے اس فصل کو کاٹا تو مجھے توڑی کے ساتھ وہ روڈز گراس بھی ملی۔ اسی طریقے سے آپ بارلے بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس میں برسیم بھی لگا سکتے ہیں روڈز گراس کے اندر۔ اور ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب اس کی ٹاپ بڑھوتری کا ٹائم آئے گا، برسیم کی موت کا وقت شروع ہو جائے گا، برسیم ختم ہو جائے گی اور 2 فصلوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اور پھر روڈز گراس ہی راج کرے گی۔ یہ انٹر کراپنگ ایک بہت پیارا مضمون ہے اور بہت پیارا ٹاپک ہے اور ہمیں اس کے اوپر بہت کچھ جاننا چاہیے۔ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے پروگرام کے اندر میں انٹر کراپنگ پر بھی کوئی پروگرام کروں، جس میں مختلف فصلوں کی آپس میں ہم کیسے زیادہ سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں، ایک جگہ پر 2 فصلیں 3 فصلیں کیسے لے سکتے ہیں۔ ریسنٹلی ایٹامک انرجی فیصل آباد والوں نے بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے سویا بین کو اگایا ہے گنے کے اندر۔ اب وہ گنے کے اندر بھی جو اگایا ہے تو آپ ذرا اسی کو دیکھ لیں، ایک شارٹ ڈیوریشن کراپ ہے اور ایک لانگ ڈیوریشن کراپ ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں انٹر کراپنگ کو خاص طور پر ہم ایک مضمون کے طور پر لیں گے اور اس کے اوپر ہم جو بھی کچھ تجربہ ہمارے پاس موجود ہے اور علم موجود ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر ہو، اور پھر آپ دیکھیں آپ کے حالات کے مطابق، آپ کے علاقے کے مطابق کون سی چیز آپ کو سوٹیبل ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔